السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء. اور اس کی آیت نمبر ہے 128. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنِ امْرَأَةٌ وَإِن اور یہ کہ اگر امرأۃ کوئی عورت خافت ڈرے خوف محسوس کرے من بعلہا اپنے خامن سے نشوزن سرکشی او اعراضن یا بے رخی کا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں خامن سرکشی پر اترا ہوا ہے، بد دماغی پر اترا ہوا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے، بیوی سے موڈ صحیح نہیں ہے، جبکہ بیوی گھر آباد کرنا چاہتی ہے. وعلیکم السلام. لیکن خاوند جو ہے وہ اللہ کو اس طرح توجہ نہیں دیتا. اس سے پہلے یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بیوی سرکشی پر اتر آئے، بد دماغی پر اتر آئے، خامد گھر آباد کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی آباد نہیں کرنا چاہتی، اس کا حل بتایا. 128 نمبر ہے سورہ نساء. اس کا حل کیا بتایا تھا یاد ہے؟ سب سے پہلے فائزوہن، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں اللہ اس کے رسول کی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر وہجرون فی المضاجع، پھر کیا ہے؟ پھر بستر سے الگ ہو جائے. گھر میں رہتے ہوئے نان-نفقہ اسی طرح چلے گا، گھر سے نکالنا نہیں، لیکن اس سے موڈ آف ہو گیا ہے. 2 اگر اس سے کام نہیں بنا تو پھر وضربوہن، یہ اس وقت ہے جب وہ بدکاری پر تول جائے، لیکن چہرے پر نہیں مارنا، ایسی مارنی کہ جس سے جسم پر نشان پڑے، یہ بھی خیال کرنا ہے. اب رہ گیا تھپڑ کمر کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر، اور تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک عورت کی طرف سے ثالث ہو اور ایک مرد کی طرف سے ثالث ہو، یعنی دونوں خاندانوں سے جب سمجھدار آدمی بیٹھیں گے اور اصلاح کی نیت ہوگی، میاں بیوی کی بھی صلح کی نیت ہوگی اور ثالثوں کی بھی صلح کی نیت، تو اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا. یہ حل بتایا تھا. اس کے بعد جا کر آتا ہے طلاق کا مرحلہ. یہاں پر اس 128 نمبر آیت میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی، یہاں ہے کہ مرد بد دماغی پر اترا ہے، سرکشی اختیار کر رہا ہے، عورت گھر آباد کرنا چاہتی ہے. معاشرے کے اندر بیویوں کی تعداد مقرر نہیں تھی عرب معاشرے میں. جو شخص جتنی مرضی بیویاں رکھے، جب بیویاں زیادہ ہیں تو ظاہر بات ہے حقوق کا بھی اتنا خیال نہیں ہوتا تھا. وہ بیچاری رلتی پھرتی تھی، حرم تو بھر لیا انہوں نے اپنے، لیکن ان کی پھر خبر گیری نہیں کرنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو پابندی یہ لگائی کہ کم از کم 4 بیویوں کی اجازت ہے بس.
یعنی وہ جو لا تعداد تھی اس کو گھٹا کر 4 تک کی اجازت دی بس. دوسری شرط لگائی عدل، کہ اگر عدل کر سکو تو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو ایک عدل کس معاملے میں؟ نان نفقہ، رہائش، خوراک، علاج، معالجہ اور ٹائم دینا، باری مقرر کرنا. جی یہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ تو والدین میں بھی نہیں ہے نا کہ سب بچوں سے برابر کی محبت ہو. کسی ایک بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بیٹی جائے بیٹے سے، کیوں جی؟ تو اسی طرح سے اللہ اکبر ان کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ بیویوں میں کسی ایک سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، اس کی وجہ آگے بیان ہو سکتی ہے. تو اب اس کا کیا ہے؟ دلی محبت کی بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ظاہری نان نفقہ، علاج، معالجہ، خرچ، ٹائم ٹیبل، شیڈول، اس کو گھمانا پھرانا تو اس کا بھی گھمانا، اس کے پاس رات گزارنی تو اس کے بعد بھی اگلی رات اس کے بعد، اس طرح باری مقرر کرنی ہے. وعلیکم السلام. اب یہاں پر جو فرمایا کہ اگر عورت دیکھتی ہے میرے اندر کوئی کمی ہے، مثلا فرق ہو سکتا ہے یہ سوچے دیکھے کہ مرد کیوں نہیں عورت کی طرف رخ اختیار کر رہا، عورت سے موڈ اچھا کیوں نہیں ہے. 2 باتوں میں سے ایک ہے، یا تو اس عورت کے اندر کوئی کمی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی آنکھ کہیں اور لڑ گئی ہے، اس کی خاوند کی کہیں اور دل دے بیٹھا ہے. یعنی 2 میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. فرق ہے. اب اس چیز کو نوٹ کریں کہ اگر عورت کے اندر کمی ہے، مجید صاحب اگر عورت کے اندر کمی ہے، مثلا خاوند کی 2 بیویاں ہیں، 3 یا 4 ہیں، اب یہ عورت جس کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہا، بے رخی اختیار کرتا ہے، موڈ اچھا نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے یہ غور کرے کیا ایک بیوی قبول صورت ہے اور ایک بیوی خوبصورت ہے؟ دلوں میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک کند ذہن ہے اور ایک ذہین ہے، ایک پڑھی لکھی ہے دوسری جاہل اجڈ ہے، ایک سلیقہ شعار ہے دوسری بالکل ہی گئی گزری ہے، ایک صحت مند ہے دوسری بہت کمزور ہے، ایک بیمار ہے، ایک بانجھ ہے اور ایک سے اولاد ہے. اب فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک عمر میں بڑی ہے دوسری عمر میں چھوٹی ہے. تو یہ بہت سے فرق ہیں جس کی وجہ سے مرد جو ہے نا وہ دیکھ. اب عورت اگر دیکھتی ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، اب وہ اگر کہے کہ جس بیوی سے اولاد ہے اور مجھ سے اولاد نہیں ہے تو اب مجھے بھی وہی حق دے، وہی محبت دے جو اولاد والی کو دے رہا ہے. اب اس کو چاہیے کہ خود خیال رکھے. اب 2 طریقے ہیں غفر صاحب، یا تو یہ ہے کہ یہ اس عورت کو جو اس کے دل سے اتر گئی ہے اس کو طلاق دے کر فارغ کرے اور دوسری کے ساتھ نباہ کرے، یا یہ ہے کہ عورت خود کہے کیا مجھے طلاق نہ دے، میں اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر دیتی ہوں، میرا کوئی اور وارث نہیں ہے یا میرے اور کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے 128 نمبر ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے میرے لیے مسئلہ ہے، خاوند میری طرف توجہ نہیں دے رہا. تو اب عورت کو خود چاہیے وہ کیا کرے. جس طرح کی ایک مثال ہے ہمارے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، 25 سال کی عمر تھی، 40 سال کی عمر کی عورت کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو بیوہ تھیں، اللہ اکبر، اور ان سے پہلے ان کے 2 خاوند تھے، یعنی ایک خاوند پھر وہ ان سے فوت ہو گیا، پھر دوسرا خاوند وہ فوت ہو گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے خاوند تھے. 25 سال تک اکیلی انہی سے نبھا کیا. عمر ہو گئی 50 سال. 50 سال کی عمر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 65 سال. 40 میں شادی کی تھی نا، تو 65 سال کی.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بیوہ تھی اور عمر رسیدہ تھی، بیوہ تھی، عمر رسیدہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک ان سے گزارا کیا، اور کوئی بیوی نہیں تھی آپ۔ 54 سال کی عمر میں تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، جو کہ چھوٹی عمر کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر تھی رخصتی ہوئی۔ ایک واحد تھی جو کنواری تھی، اور باقی ساری آپ کی بیوہ ازواج مطہرات تھی۔ اب سودا رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی محبت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں، انہوں نے خود آفر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی، عمر رسیدہ ہوں، تو آپ اپنے خامند کی خوشی کو دیکھنے کے لیے کہ میرا خامند خوش رہے، ایک بڑی بات ہے خامند کی خوشی کو دیکھے عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والی جو رات ہے نا، آپ وہ رات بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ کرتی ہے کوئی سوکن ایسے، ایک مثال ملی ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، ورنہ کیا کہتے ہیں خواب میں بھی اگر سوکن نظر آئے تو کسی انگلیاں توڑ دوں، اپنا بخار بھی نہ دوں، تتا ساڑی روٹی تو نہ ڈیواں، لیکن یہاں ام المومنین یہ نمونہ تھی نا امت کے لیے، تو انہوں نے خود آفر کی میری باری والی رات آپ عائشہ سے کر میرا خامد خوش رہے اور میں اپنی سوکن کے لیے ہبہ کروں۔ چلو علیکم السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری والی رات بھی ان کے پاس رہتے، اور سودا رضی اللہ تعالیٰ کی باری والی رات بھی انہی کے پاس رہتے، باری مقرر کی ہوئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ اکبر ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا جو انہوں نے آفر کی۔ وعلیکم السلام۔ اسی طرح سے کوئی عورت اگر کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا خامند میری طرف موڈ صحیح نہیں، اس کا رخ دوسری طرف ہے، ہاں جی، اچھا یہ بھی ہوتا ہے شادی والی رات تو دلہن سجا کے بھیج دی، پھر اس خامند کو دلہن سجی سجائی نصیب ہوتی ہے کسی پارٹی کے صدقے، کہیں کوئی فنکشن ہوا رشتہ داروں میں، کوئی شادی بیاہ ہوا، تو پھر ہی وہ بنی سنوری، ورنہ چھٹی، وہی پسینے والے بدبودار کپڑے پہنے ہوئے، وہی پرانے، کوئی بناؤ سنگار، حالانکہ بیوی کا بناؤ سنگار ہے ہی خامند کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دلہن آئی، ماں نے فرمایا بیٹی تیری نئی شادی ہوئی ہے، نہ تیرا دلہن والا لباس ہے، نہ کوئی میک اپ ہے، ہاں جی، نہ کوئی اپنا بناؤ سنگار کیا تو نے، خیر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی اماں جی میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، میرا خامند دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نفل پڑھتا ہے، تو میں بناؤ سنگار کس کے لیے کروں؟ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا بناؤ سنگار خامند کے لیے ہے، پارٹی فنکشن کے لیے نہیں۔ اب کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ام المومنین نے کہ آپ کا فلاں صحابی اس کی نئی شادی، اس کا حال یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اس کا نام تھا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، عثمان تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، میرے پیچھے چلنے میں نجات ہے، مجھ سے آگے بڑھنے میں نہیں ہے۔ یعنی بتا دیا بیوی کا بھی حق ہے، خامند بیوی کے لیے سجے، جہاں دفتر جانا ہے تو خوب لچ پچ کر کے جائے گا، کالج جانا، کیونکہ لڑکیاں دیکھیں گی نا، بیوی کے لیے کوئی بننا ٹھنڈا نہیں۔ اور عورتیں وہ بھی کہیں فنکشن پارٹی ہو، رشتہ داروں میں کہیں آنا جانا ہے تو تیار ہو رہی ہے، گھنٹوں لگ گئے تیار ہوتے ہیں، اور خامد کے لیے بھی شام کو میرا خامد نے آنا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ نہیں۔ تو وجہ دیکھے کس وجہ سے میرا خامد میری طرف توجہ نہیں کرتا۔
ریسپشن پر لڑکیاں مسکرا کر ملیں اس سے، اور یہ گھر میں آئے تو بیوی نے تیوری چڑھائی ہوئی ہو، سنگھا دے جاگنے ہو، پھر وہ کیا کہے گا؟ اس سے اچھا میں گھر سے باہر ہی رہوں۔ اور اسی وجہ سے آج بتاؤں مرد بگڑ بھی رہے ہیں، بگاڑ کی گھروں کے بگاڑ کی وجہ یہ بھی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ، یہ کہ اگر کوئی عورت خافت ڈرے من بعلہا، 128 نمبر آیت سورہ نساء، اپنے خاوند سے، نشوزن سرکشی اور بد دماغی سے، او اعراضن یا منہ موڑنے سے، یعنی کہ وہ میری طرف توجہ نہیں دیتا، رخ نہیں دیتا، ہو سکتا ہے خرچہ نہیں دیتا، باری نہیں دیتا، یعنی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فرمایا فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی حرج علیہما، ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلح کوئی اچھے انداز سے صلح، اور وہ صلح کس پر ہے؟ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے صلح۔ عورت کہتی ہے میں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں، کم کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ حق مہر دینا تھا اس نے اور ٹائم قریب آ گیا تھا دینے کا، لیکن اس کے پاس تو آمدنی کے ذرائع نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ پریشان ہے، یہ کہتی ہے نا پریشان نہ ہو، مہلت دے دے، ایک نہیں تو کم کر دے، معاف بھی کر سکتی ہے اپنی خوشی سے۔ لیکن اگر خاوند اس نیت سے کہ میں نے حق مہر معاف کروانا ہے اور بیوی کے ساتھ ایسا بدسلوکی کرتا ہے کہ تاکہ وہ معاف کر دے، یہ نامردانگی ہے، یاد رکھیں، بد اخلاقی ہے، انتہائی بد اخلاقی ہے کہ مرد بجائے احسان کرنے کے عورت کا احسان اپنے اوپر لیتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو۔ ہاں ایک حالات تنگ ہیں، وہ ایک مقروض ہے، کوئی ایسا مسئلہ، وہ الگ بات ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھتے ہیں کہ باری، وعلیکم السلام، جو باری مقرر کرنی تھی، اللہ اکبر، وہ باری جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ جیسے ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والی رات آپ وہاں، تو یہ باری جو ہے یہ بھی اپنی سوکن کو دے سکتی ہے۔ نان نفقے کے اندر بھی کہہ سکتے ہو بے شک کم کر دے، یا میں گھر کا کوئی کام کاج کر لیتی ہوں، میرے کو آمدنی کا ذرائع ہیں، چلو میرے اوپر نہ، مجھے طلاق نہ دے، رکھ اپنے پاس۔ تو کسی بھی، لیکن جو شریعت کے خلاف کوئی بات ہے اس پر صلح نہیں ہوگی۔ مثلا خاوند کہے کہ میں تیرے ساتھ تیری بہن کو بھی اپنی زوجیت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ حرام ہے، چاہے دونوں مان بھی جائیں، یہ بھی بتا دو، تیری بھانجی، تیری پھپھی اکبر، اس کو بھی میں نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ حلال ہی نہیں ہے، چاہے دونوں مان جائیں، شریعت نے حرام کر دیا، بات ہی ختم۔ تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی صلح کر سکتی ہے۔ مثلا خاوند کہتا ہے تیرا گھر دور ہے، میں ہفتے بعد تیرے پاس آیا کروں گا، یہ کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھے طلاق نہ دے، بے شک ہفتے بعد آ۔ اسی طرح سے خاوند گیا غیر ملک کمانے کے لیے، اب یہ کہتی ہے ٹھیک ہے، روز کا رابطہ ہے، دعا سلام ہو رہی ہے، خبر گیری ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو ناراضگی نہیں کہیں گے، یہ راضی خوشی اس نے بھیجا اس کو، وہ بھی راضی، یہ بھی راضی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صلح والصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہے، کوشش کی جائے جتنا ہو سکے گھر آباد رہے، برباد نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان پانی پر تخت بچھاتا ہے اور شتونگڑوں کی کانفرنس ہوتی ہے اور رپورٹیں لیتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے فلاں سے زنا کرایا، دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کرائی، ایک کہتا ہے میں یہ کرایا، یہ کرایا، ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں وہ فساد ڈلوایا کہ ان کا جدائی کروا کے آیا ہوں۔ شیطان اس کو کھڑا ہو کر سینے سے لگاتا ہے، یہ کام تو اعلیٰ کر کے آیا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ پتہ ہے ایک طلاق سے 3 گھر برباد ہوتے ہیں، ایک لڑکی والا، ایک لڑکے والا، دونوں گئے نا، ٹوٹ گیا نا، اور تیسرا یہ خود بھی تو خاندان تھا نا، یہ بھی کیا،
تو اس لیے فرمایا صلح میں خیر ہے، کوشش کرو جتنی ہو سکے صلح۔ وَأُحْضِرَتْ، اور حاضر کیا گیا ہے الانفس، دلوں میں، الشح، شح کہتے ہیں بخل کو۔ بیوی کے دل میں بھی بخل ہو سکتا ہے، خاوند کے دل میں بھی بخل ہو سکتا ہے۔ بیوی کے دل میں بخل کیا ہے؟ اس کے دل میں بخل یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہی ہے میرے اندر کوئی کمی ہے، میری شوکن خوبصورت ہے، میں اتنی خوبصورت نہیں، وہ پڑھی لکھی ہے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، وہ اس سے میرے خاوند کے بچے ہوئے ہیں اور میں بانجھ ہوں، وہ صحت مند ہے، میں بیمار ہوں، وہ اللہ اکبر سلیقہ شعار ہے، میں جاہل ہوں۔ تو اب یہ جو فرق ہے اس کی وجہ وہ اللہ اکبر کیا ہے، وہ کنواری ہے، جوان ہے، اور میں متعلقہ ہوں یا بیوہ ہوں، پہلے سے میری عمر رسیدہ ہوں اور وہ کنواری ہے۔ ویسے یہ وجوہات ہو سکتی۔ اب دیکھ رہی ہے اپنے اندر کمی، لیکن کہتے ہیں نہیں، ساڈا حق ایتھے رکھ، فساد کھڑا کر دیا اس نے گھر میں۔ شادی ہوئی، ایک جاننے والے ہمارے، اولاد نہیں تھی اس کی، اس نے دوسری شادی کی، اس سے اس کی اولاد ہو گئی۔ اب اس نے عدل کیا، ایک بیوی کو بھی گھر دیا، دوسری کو بھی گھر دیا، ٹائم بھی ایک دن رات ایک کے پاس، ایک دن رات دوسری کے پاس، ایک کو گھمانا پھرانا، دوسری کو گھمانا پھرانا، ایک کو اسی لگا کر دیا، دوسری کا نان نفقہ ہر چیز، دونوں کا اس نے حج کے لیے اپلائی کیا، پاسپورٹ بنوایا، دونوں چلو میرے ساتھ جائیں۔ بڑی والی نے چھوٹی والی کا پاسپورٹ پھاڑ دیا۔ یہ ہے بخل، اس کو کہتے ہیں شح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شح جو ہے نا دل کے اندر، یہ کام کو خراب کرتا ہے۔ تو جب دیکھ رہے ہیں میرے اندر ایک کمی ہے اور خاوند برابری کر رہا ہے، اس کو برداشت کر۔ نہ یہ بہتر ہے کہ اس کو طلاق دے کر بھگا دے اور دوسری سے گزارا کرتا رہے، یا یہ بہتر ہے کہ تجھے بھی وہ برداشت کر رہا ہے، تیری کمی کے باوجود برداشت کر رہا ہے، تجھے چھوڑ نہیں رہا، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو فرمایا یہ شوق کس کا؟ عورت کا۔ 128 نمبر ہے۔ مرد کا شوق کیا ہے؟ اس کا بخل یہ ہے کہ ایک عورت نفقہ کم کرنے کو تیار ہے، حق معاف کرنے کو تیار ہے، باری معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ پھر اس کو دبا رہا ہے، پھر اس سے بدسلوکی کر رہا ہے۔ یہ مرد کا بخل ہے۔ جب ایک عورت آفر کر رہی ہے، بیوی تیرے ساتھ نبھا کر رہی ہے، تیری راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہی، تو اس نے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے رہی ہے، تو پھر تو کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تجھے چھوڑنا ہے، مجھ سے 2 بھینسوں کو نہیں گھاس ڈالا جاتا۔ تو یہ مرد کا بخل ہے۔ اس لیے فرمایا اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، دلوں کے اندر شح بخل جو ہے وہ حاضر کیا گیا ہے۔ لیکن مرد کو کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ، اور اگر تُحْسِنُوا، تم احسان کرو۔ عورت کا احسان لینے کی بجائے، مثلا احسان کیا ہے کہ عورت آفر کر رہی ہے نان نفقہ کم کر دے، باری میں معاف کرتی ہوں، اسی طرح سے حق مار چھوڑ دیتی ہوں، معاف کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اس آفر کو چاہے بس اس نے کیا، لیکن تو کیا نہیں میں تجھے باری بھی پوری دوں گا، میں تجھے خرچہ بھی پورا دوں گا، حق مار بھی دوں، تیرا احسان اس پر ہو، روک بھی دوں اس کو۔ مردوں کو کہا، چونکہ مرد کا درجہ بڑا ہے تو کہا دل بھی بڑا رکھ، اور اپنے وقار کو دیکھ، بڑا ہے تو اپنا بڑا پن بھی دکھا۔ تجھے جو گھر کا ہیڈ بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اپنے آپ کو پھر بڑا بن کے دکھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اکبر، اس لیے میں کیا ہے تمہیں پورا خرچہ دیتا ہوں۔ ہاں باری کے معاملے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اگر یہ قبول کر لیتا کوئی بات نہیں، جیسے میں نے کہا دور رہتی ہے یا دوسری جو آئی ہے وہ آنے نہیں دیتی، یہ کہتے ہیں چلو ہفتے میں 1 دفعہ چکر لگا لوں گا، 2 دن بعد آ جاؤں کروں گا، مہینے بعد آ جاؤں کروں، ٹھیک ہے جی،
تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم احسان کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے. کہ شح کس کے اندر ہے, بخل کس میں ہے, مرد میں ہے یا عورت میں ہے؟ شح کو کس نے نکالا کس نے نہیں نکالا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں سب کے عملوں سے خبردار ہوں. اچھا اب فرمایا ولن تستطیعوا اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے, قطعاً تم طاقت نہیں رکھتے ان اس بات کی تعدلوا کہ تم عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چاہو بھی صحیح تو عدل نہیں کر سکتے. ولو حرصتم اگرچہ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو. عدل یہاں کون سا مراد ہے؟ یہاں وہ عدل مراد نہیں جو انسان کے اختیار میں ہے, یہاں وہ عدل مراد ہے جو اختیار میں نہیں ہے. کون سا عدل اختیار میں ہے؟ نان نفقہ, رہائش, خوراک, علاج معالجہ, باری, یہ اختیار میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ازواج مطہرات کی باری مقرر کی تھی. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد روزانہ تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے, لیکن رات وہاں گزارتے جس بیوی کی باری ہوتی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں جو 14 دن بخار رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اسی بیوی کے حجرے میں لائی جاتی جس کی باری ہوتی تھی. یعنی بیماری میں بھی آپ نے عدل کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ عدل تو کرنا ہے لیکن فلا تمیلو نہ جھکو کل المیل بالکل پوری طرح جھکنا, ہاں جی, فتذروہا کہ چھوڑ دو دوسری کو کل معلقہ لٹکی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم عدل تو کر نہیں سکتے. یہاں کون سا عدل مراد ہے؟ جو اختیار میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے میں وہ عدل تو کر رہا ہوں, باری بھی دے رہا ہوں, رخ بھی دے رہا ہوں, چکر بھی روزانہ لگاتا ہوں, لیکن اے اللہ جو میرے دل پر اختیار نہیں ہے اللہ اس میں مجھے معاف فرما. تو اب وہ کیا تھا کہ دلی محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور یہ صحابہ کو بھی معلوم تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس سے محبت ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. پھر عورتوں میں کس سے محبت ہے؟ اس کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. اب صحابہ کرام اجمعین حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری عائشہ رضی اللہ عنہ والی ہوتی تو وہ انتظار کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ان کے حجرے میں تشریف لے جائیں تو ہم تحفہ تحائف بھیجیں. یعنی یہ بھی خیال کرتے تھے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں جب آپ کی چارپائی ہر بیوی کے حجرہ میں باری کے حساب سے لے جائی جاتی تو ایک دن بیویوں نے اکٹھا ہو کر یہ پروگرام بنایا اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دلی محبت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے, ہم اجازت دیتے ہیں خوشی کے ساتھ آپ اپنی بیماری کے باقی ایام عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں گزاریں, ہم اپنی باری بھی ہبہ کرتے ہیں, ہم وہیں آ کر آپ کی تیمارداری کریں گے, آپ کی عیادت کریں گے, خدمت کریں گے. خامد خوش ہو گیا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی وہ میری باری والا دن تھا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دل میں جس کا اختیار نہیں, دلی محبت, میں نے کہا نا والدین کے بھی دلی محبت ساری اولاد سے برابر نہیں ہوتی ہے. کسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی سے ہوگی زیادہ, بیٹیوں میں ایک سے یا بیٹوں میں ایک سے. ہو سکتا ہے پلوٹی والا, ہو سکتا ہے پیٹ گھروڑی والا, کیوں سے؟ تو جس کے ساتھ دلی محبت. اور یہ بھی بتا دوں جس سے دل ہوتی ہے تنگ بھی وہی کرتا ہے, کیوں سے؟ ہے تجربہ. جس سے دلی محبت ہوتی ہے تنگ بھی سب سے زیادہ وہی کرتا ہے. اللہ ان کو حیا عطا فرمائے,
اصلاح کرے ان کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر پھر یہ تو نہ کرو نا کہ دوسری لڑکی رہے. چلو دلی محبت نہیں دے سکتے لیکن ایک کو گھما پھرا رہا ہے, دوسری مہینوں چہرہ دیکھنے کو ترس رہی ہے, خرچے کو ترس رہی ہے, اچھے سلوک کے لیے ترس رہی ہے. یہ نہ کرو. اچھا اب یہاں پر ماڈرن مفسرین نے کیا ڈنڈی ماری. جو یورپ کے مقلدین تھے مغرب کے, یورپ کے اندر پتہ کیا معاشرہ, قانونی طور پر بیوی ایک ہو دو نہیں رکھ سکتے لیکن گرل فرینڈ کی تعداد ہی مقرر نہیں, اور بیویوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, جتنی مرضی لڑکیوں سے تعلق رکھو لیکن قانونی طور پر بیوی ایک ہوگی. اور یہ بیوی بھی چاہے جس سے مرضی تعلق رکھے, مرد اس کے معاملے میں دخل نہیں دے گا, عورت اس کے معاملے میں دخل نہیں دے گا. دیوسی اور بغیرتی والا معاشرہ ہے اللہ ماشاء اللہ بہت قلیل. یہاں پر کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل تم نہیں کر سکتے. اب انہوں نے پتا اس سے نقصہ کیا لیا کہ دیکھیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثنا و ثلاث و رباع, مثنا و ثلاث و رباع, دو دو تین تین چار چار تک تم کر سکتے ہو لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. یہ سورہ نساء کے شروع میں پڑھا. اب یہاں پر کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا تم عدل کر ہی نہیں سکتے چاہو بھی صحیح تو لہذا ایک ہی ہونی چاہیے. بھئی اسی آیت میں اس کا جواب بھی ہے کہ تم چاہو بھی صحیح تو عدل نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہ ہو فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو. اس کا مطلب دوسری ہے تو لٹکی ہوئی ہے جس سے رب روک رہا ہے تو کم از کم تو دو ہے نا. ویسے نکاح کا جو لفظ ہے نا اس میں بھی حرف 4 ہیں. ناصر قریشی صاحب, نون کاف الف ہا. نکاح میں بھی حرف کتنے ہیں 4. بیاہ میں بھی حرف کتنے ہیں 4. ٹھیک ہے. شادی میں بھی حرف کتنے ہیں 4. ٹھیک ہے پکے دھویا ذرا. اچھا دلہا میں لفظ کتنے ہیں, حرف کتنے ہیں 4. دلہن میں حرف کتنے ہیں, ٹھیک ہے جی. بیگم میں حرف کتنے ہیں, وائف کے حرف کتنے ہیں, ٹھیک ہے جی. سارا آ رہا ہے 4 کے نہیں. زوجہ میں حرف کتنے ہیں 5 ہیں. اچھا وہ 5 میں اگر ایک فوت ہو جاتی یا طلاق ہو جاتی چلو اس کے لیے ایک آپشن رکھا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اور کیا کہہ رہا تھا, زوجہ میں بھی حرف 4, ٹھیک ہے جی. اسی طرح یعنی ان میں جتنے دیکھیں اکثر آپ کو 4 ہی ملیں گے. اس کا مطلب ہے یہ کہ 4 تک کی جو اجازت دی ہے تو اس کا معاشرے میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نکاح شادی بیاہ جی, اور میرج میں کتنے ہیں جی, میرج میں بھی 4, ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عدل. عدل کون سا, اختیاری, جس میں اختیار نہیں دوسری کو لٹکتا نہ چھوڑو. لیکن 4 کر لو, عدل کرنا ہے. عدل نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن یہ آئے گا اس کا جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا. یہ سزا بھی بتائیے. اچھا دوسرے نمبر پر یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 تو کر لو بے شک لیکن زنا کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے اجازت نہیں. 5ویں لونڈی بھی تو ہو سکتی ہے نا, جہاد ہو تو لونڈی آ جائے گی, اس کی تعداد ہی مقرر نہیں ہے, اس لیے دلہن میں ایک آپشن رکھ دیا, دلہا میں نہیں ہے. جواب آ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر وَإِن تُصْلِحُوا, اور اگر تم اصلاح کرتے رہو, صلح کرتے رہو, ہاں جی, وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرتے رہو, کام اصلاح کا کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفور الرحیم, تھوڑی بہت کمی بیشی اگر ہو بھی جاتی ہے اللہ بخشنے والا اور
رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا۔ اللہ سے دعا اللہ سامنے عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوموار والے دن سے انشاءاللہ کلاس 6:30 سے 7 بجے تک ہوگی، کیونکہ ابھی ٹائم جو ہے سکولوں کا تبدیل نہیں ہوا، اس لیے درس کا ٹائم ہم گھٹا رہے ہیں، لیکن چونکہ نمازوں کا ٹائم آگے آ رہا ہے